یہ جو بات ہے کہ 18 سے کم یا 18 سے زیادہ والی سادہ سا اصول ہے کہ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس عمر کو کم کر دیا جائے، ایک تو آپ اسمبلی میں بل لے کے آئیں، آپ اس کو آرگیو کریں. دوسری چیز یہ کہ پھر آپ ڈرائیونگ ایج کو بھی نیچے لے کے آئیں، پھر آپ ووٹنگ ایج کو بھی نیچے لے کے آئیں. مطلب ایک شخص جو آپ کے خیال میں ابھی اتنا میچور نہیں ہے کہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے اور اتنا میچور نہیں ہے کہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، وہ اتنا میچور ہے کہ شادی کر کے بچے کر کے ان کی آگے تربیت کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، گو کہ اس کے اوپر ایک سرٹن بیکلیش تو آئے گا. اور کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ایک ووٹ بینک کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے آواز تو بلند کی تھی. اور عام طور پہ پھر اس کی جو ریزن ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو شرع کے خلاف ہے یا شرعی اس کی وہ خلاف جا رہا ہو. میرے خیال ہے اس نقطے کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ایک لبرٹی جو دی ہوئی ہے، آپ اس کو اگر تھوڑا سا مثال کے طور پہ شرع کہتی ہے کہ آپ بالغ ہونے پہ شادی کر دیں اور آپ نے اس کے اوپر کوئی عمر کی حد لگا دی ہے، تو کیا یہ براہ راست مخالفت ہے، یہ اس سے متصادم ہے؟ اس پہ ایک بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ رنگ دینا کہ یہ شرع کے خلاف ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کفریہ قانون ہے اور ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل تو اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے کہ اس چیز کو اب یہ بھی تو ایک ظاہر ہے، وہ بھی تو ایک ہے نا ہمارا. ہاں لیکن اگین وہ ان کی سٹینڈنگ مطلب نیشنل اسمبلی کے سامنے تو نہیں ہے نا کہ ان کی بات مانی جائے نہ مانی جائے. بحث تو نیشنل اسمبلی میں یا پروونشنل اسمبلیز میں ہی ہونی چاہیے. غیر اسلامی قرار دیا اور پھر یہ ایک قانون بن رہا ہے اور قانون بہرحال ریاست کا آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ ایک اکثریت اس سے متفق ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی علی کہہ رہے تھے کہ پھر ڈرائیونگ لائسنس کی ایج بھی کم کر دیں، ووٹ کی بھی ایج کم کر دیں. میرا خیال ہے کہ ہم ویسے ہی دیکھیں کہ 18 سال میں تو آج کہیں جا کے میٹرک ہو رہا ہوتا ہے اور کسی بھی جا کے اس ایج کے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کی مینٹل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ذہن کہاں پہ ہے. کیا وہ ایک نیا کنبہ، ایک نئی زندگی شروع کرنے کے قابل ہے؟ کیا وہ صاحب روزگار ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور عام طور پہ نا اس میں ہم جب اس بات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا ڈسکس، تو موسٹلی یہ بچیوں کی عمر سے وابستہ ہوتا ہے. 18 سال کے لڑکے کو کوئی نہیں لڑکی دے رہا، ٹھیک ہے. یہ اس 18 سال سے جو کم عمر لڑکی ہے اس کی شادی کسی ایک میچور آدمی کے ساتھ ہی ہونی ہے جو برسر روزگار ہوگا، جو اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہوگا، جو بہت کچھ دیکھ چکا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2025 ہے اور جہاں ہم ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں عورت کو اگر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے اور اگر وہ وہاں کے چیلنج کر دے کہ وہی والی بات ہے کہ کیا 18 سے پہلے اس کو یہ کنسنٹ دینے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اسلام نے تو پہلے آپ کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیا ہے نا، عمر تو بعد میں آئے گی. سو اس حق کے اوپر پھر آ کے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. سو یہ بل پاس ہو گیا ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی بالکل مبارکباد کی بھی مستحق ہے. صدر پاکستان نے اس پہ سائن کیے ہیں، پوری پارلیمنٹ جس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر بل ہے اور ایک ایسا سٹیپ ہے کہ اب آپ اور اس طرح کے پروگریسو قوانین بھی لا سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں اور وہ یہ کہ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ یہاں پر ایک آپ کہہ لیں الزام لگتا ہے، اسکینڈل لگتا ہے. ظاہر ہے جب مطلب بادل گرجتا ہے تو کچھ بادل بھی ہوگا کہ اقلیتی جو بچیاں ہیں ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، زبردستی ان کی شادی کی جاتی ہے اور جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے. تو اس میں جو ان بچیوں کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، اگر اس نے اپنی مرضی سے کر لی ہے تو ٹھیک ہے کر لی ہے، پھر ہم سے آپ ملنے سے کیوں روک رہے ہیں. دوسرا یہی بات ہوتی ہے کہ وہ تو ابھی چھوٹی تھی، وہ تو ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی تھی مطلب کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے یا کیا نہیں ہے. تو اب اگر ان کی شادی نہیں ہو سکے گی ایک خاص عمر سے کم میں تو وہ کنورژن بھی فورسڈ نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.